خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان شریف میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں حدیث شریف کہ روزہ اور قرآن مجید یہ مومنوں کی، مسلمانوں کی، نبی پاک کے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ چنانچہ حدیث شریف جو آپ درج فرما رہے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رمضان المبارک روزہ اور قرآن مجید یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے روک دیا تھا، اور اس نے تیری رضا کے لیے اس پر عمل کیا تھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اس کو بخش دے۔ اور قرآن مجید بھی عرض کرے گا، مالک میں نے رات کو اسے سونے سے روک دیا تھا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، سنتا تھا، تو میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما، اور ان کی شفاعتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ تو کیا خوب اس کے اندر بشارت ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اگر ہم ابھی سے تیاری کریں اور رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی نیت کریں، اور انشاءاللہ یہ روزہ بخشش کا سبب بن جائے گا، اس کی شفاعت قبول ہوگی رمضان المبارک۔ اور اسی طرح جب رات کو ہم تراویح میں قرآن مجید سنیں گے یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، اور ان کی شفاعت کے ذریعے بندے کی بخشش ہو جائے گی اور جنت میں ایک مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں روزہ ملا تو نبی پاک کے وسیلے سے، قرآن ملا تو نبی پاک کے وسیلے سے، رمضان ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، بلکہ خود رب رحمان ملا تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ تو جب رمضان، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے، تو پھر آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال اللہ کے محبوب گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو داخل جنت کروائیں گے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے محبوب کا ذکر کیجئے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ اپنے نعتیہ کلام رضا حدائق کی بخشش، اس میں آپ بہت ہی پیارا کلام لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور اب لکھتے چلے گئے، آخر میں فرماتے ہیں، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، جو شاعر پہلا شعر لکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مطلع، اور جو آخری کلام کا شعر اسے مقطع۔ تو اب مقطع میں اب فرما رہے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، کہ وہاں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ فرمایا یہ تو ویسے کہا گیا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، کہ خدا کی قسم رضا، یہ تو بات پکی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے، اور اگر آقا شفاعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر غلاموں پر تو نظر کرم ہو ہی جائے گی۔ مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ،
مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر ہمیں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے، خدا کی قسم فرما رہے ہیں واللہ رضا واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے کہ بس محبوب کریم کی شفاعت سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اور اگر آگے حجر اسود شفاعت کر رہا ہے، رمضان کر رہا ہے، روزہ کر رہا ہے، قرآن مجید کر رہا ہے، چھوٹے بچے شفاعت کر رہے ہیں، عالم کر رہے ہیں، اولیاء اللہ نیک بندے کر رہے ہیں، تو یہ سب کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ پیارے مصطفیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ملا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی شفاعت سے ہمارا دنیا قبر حشر میں بیڑا پار فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔